اور کہا کہ یہ کمرے سے ملی ہے، شاید وہ یہاں رہنے کی وجہ سے اتنی رقم دے گیا ہے۔ اماں نے وہ رقم مجھے تھما دی اور کہنے لگی، تم اسے پاس رکھو، جب آئے گا تو اسے واپس لوٹا دینا۔ ہم نے اس کی مہمان نوازی کی تھی، اس کی خدمت کی، ہمیں اسے معاوضے کی کوئی توقع نہیں تھی۔ اماں نے سادے سے لہجے میں کہہ کر نماز کی نیت باندھ لی، کیونکہ میرے آنے سے پہلے وہ جائے نماز بچھا رہی تھی۔ اماں کی ہدایت کے مطابق میں نے وہ رقم سنبھال کر رکھی۔ اب مجھے سلمان کا انتظار تھا، مجھے تو بھابھی اور بچے کے بارے میں بھی بھول گیا۔ بھائی 4-5 دن بعد واپس لوٹ آیا۔ ہم نے اسے سلمان کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ میں نے اشتیاق سے جب اس سے بھتیجے کے بارے میں پوچھا تو بھائی نے بس اتنا ہی کہا کہ وہ ٹھیک ہے اور بھابھی بھی ٹھیک ہے۔ جب میں نے بھائی سے کہا کہ وہ لوگ کب آئیں گے تو وہ کہنے لگا، ابھی مجھے کچھ نہیں پتا، ابھی کچھ عرصہ وہیں رہے گی۔ بھائی نے یہ کہہ کر جیسے میرا جوش ٹھنڈا کر دیا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ بھابھی ابھی گھر واپس نہیں آنا چاہتی، اسی لیے میں بھی چپ ہو گئی۔ لیکن اب میری اس چپ میں سلمان کا انتظار شامل تھا۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ اماں اپنا کام کر رہی تھی اور میں اماں کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ ہم نے سوچا تھا کہ کسی بھی وقت بھابھی کے پاس جا کر خیر خبر معلوم کراتے اور ایک دفعہ بچے کو بھی دیکھ آئیں، لیکن ابھی ہم تیاری کر ہی رہے تھے کہ سلمان کا اچانک آنا ہمیں حیران کر گیا۔ اس بار وہ بڑے مختلف انداز میں آیا، پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سے چمک اور روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ میں اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا پا رہی تھی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے شرما کر سر کو جھکا لیا۔ اماں اسے خیریت پوچھنے کے بعد غصہ کرنے لگی، ارے بیٹا، تم یہاں پر رقم کیوں چھوڑ گئے تھے؟ ہم نے تمہاری مہمان نوازی کسی معاوضے کے عوض نہیں کی تھی۔